السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں اس مقام پر جہاں غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 صحابہ کرام کو دفن کیا گیا، اور ایک اجتماعی قبر میں۔ کیا طریقہ کار ہے زائرین جو یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے، اور عام مسلمان بھی جب کبھی مسلمانوں کے قبرستان میں جاتا ہے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا زیارت القبور سے، کیونکہ لوگ وہاں جا کر مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اور بدعات، شرک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت منع کیا۔ طریقہ کیا ہے، شریعت میں کیا ہدایات دی گئی ہیں کہ جب بھی آپ یہاں زیارت کے لیے آئیں یا کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں تو سب سے پہلے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ پھر اس کے بعد یہ آنا یہاں زیارت کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں اسلام میں اگر آنے کی اجازت ہے تو وہ صرف اس لیے کہ یہ فکر آخرت دلاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب جایا کرو کیونکہ اس سے فکر آخرت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اموات خواہ وہ شہداء ہی کیوں نہ ہوں، ان سے استغاثہ، مدد طلب کرنا، سفارش مانگنا، حاجات رکھنا شرک اکبر ہے، جس کا کرنے والا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام بھلائیاں اور تمام تکلیفوں کو ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ رب کا فرمان ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ نقصان ہٹانے والی تو صرف رب کی ذات ہے، اور بھلائیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رکھیں: اذا سألت فاسأل اللہ۔ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور کوئی مدد چاہیے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملے گی۔ آئیے اب میں وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں اجتماعی قبر، جس میں ایک قبر میں 67 اور دوسری میں 3 الگ صحابہ کرام کو دفن کیا گیا۔ یہ بالکل اراؤنڈ ہے، 4 دیواری، اور اس کے اندر یہاں پر 3 صحابہ کرام کو اور یہاں پر 67 کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔